لالی اور رحیم داد نے خوف اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کار بے قابو ہوئی، پل کے جنگلے سے ٹکرائی، اچھلی اور ڈھلان پر تیزی سے لڑکتی ہوئی نیچے آنے لگی۔ ساتھ ہی انسانی چیخیں بھی ابھری۔ ایک اور دھماکہ ہوا۔ یہ پہلے دھماکے سے زیادہ بڑا اور ہولناک تھا۔ لڑکتی ہوئی کار نیچے آ گئی اور اس میں سے شعلے بلند ہوئے۔ کار ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ لالی اور رحیم داد بت بنے کھڑے رہے۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ اجلی چاندنی میں جلی ہوئی کار کا ڈھانچہ سیاہ دبے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ یکا یک خاموشی میں رک رک کر ایسی آواز ابھری جیسے کوئی شدید درد سے کراہ رہا ہو۔ لالی خاموشی سے کراہ سنتا رہا، مگر زیادہ دیر اسے سن نہ سکا۔ وہ آواز کی سمت بڑھا۔ رحیم داد بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ بہت سہما ہوا تھا۔ دونوں کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ کراہ بند ہو گئی، مگر وہ رکے نہیں، آگے ہی بڑھتے گئے۔ قریب جا کر انہوں نے دیکھا کار کے جھلسے ہوئے ڈھانچے کے نیچے ایک لاش دبی ہے۔ آدھا دڑ الٹی ہوئی کار کے نیچے سے باہر نکلا ہوا ہے۔ چہرہ اور ہاتھ جل کر سیاہ پڑ گئے ہیں۔ ہر طرف جلے ہوئے گوشت کی تیز بو پھیلی ہوئی ہے۔ ڈھانچے کے آس پاس کار کے ٹوٹے ہوئے دروازے، دو پہیے اور دوسرے حصے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ چاندنی میں رحیم داد نے کوئی چیز دیکھی اور اس پر بلی کی طرح پل پڑا۔ یہ ایک روٹی تھی جو مڑی تڑی تھی۔ رحیم داد نے اسے جھٹ اٹھایا۔ اس میں لگی ہوئی ریت اور مٹی صاف کیے بغیر بے صبری سے ہبڑ ہبڑ کر کھانے لگا۔ ریت کے ذرے اس کے دانتوں تلے کرکراہٹ پیدا کر رہے تھے، مگر وہ جلدی جلدی ایک کے بعد دوسرا لقمہ نگلتا چلا گیا۔ لالی بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ رحیم داد نے روٹی کا ٹکڑا اسے بھی دیا۔ روٹی باسی اور ٹھنڈی تھی، لیکن وہ اسے مزے سے کھاتے رہے۔ روٹی کھانے کے بعد انہوں نے ٹوبے میں جا کر پانی پیا۔ اب ان کے جسموں میں توانائی اور چستی آ گئی تھی۔ انہوں نے کار کے ٹوٹے پھوٹے ڈھانچے کے آس پاس کھانے کی اشیاء تلاش کرنا شروع کر دی۔ جلد ہی انہیں ایک ٹوکری ملی جس میں ان کو ایک ناشتہ دان بھی مل گیا۔ اس میں بنا ہوا گوشت تھا، ابلے ہوئے انڈے تھے، 3 موٹے موٹے پراٹھے تھے۔ ٹوکری میں ایک ڈبل روٹی تھی۔ وہ بسکٹوں کے 2 پیکٹ بھی اس میں دیکھ سکتے تھے۔ کھانے کی اشیاء دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک گئی۔ دونوں ٹوکری کے قریب بیٹھ کے رحیم داد نے جلدی جلدی ہاتھ بڑھا کر ایک پراٹھا اٹھایا۔ لالی نے اسے فوراً ٹوکا۔ سب نہ کھا جانا، کئی روز کا راشن ہے یہ۔ رحیم داد نے مسکرا کر آدھا پراٹھا لالی کو دیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، آگے کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ دونوں نے پراٹھوں کے آدھے آدھے ٹکڑوں پر تھوڑا سا بھنا ہوا گوشت رکھا اور اطمینان سے کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے ناشتہ دان بند کیا جو ایک طرف سے ٹیڑھا پڑ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے بند ہوا۔ رحیم داد نے اسے ٹوکری میں ڈالا۔ ڈبل روٹی اور بسکٹوں کے پیکٹ بھی رکھے۔ دونوں نے ایک بار پھر ٹوبے میں جا کر پانی پیا۔ پانی پی کر لالی زور زور سے ٹکانے لینے لگا۔ رحیم داد کو خطرے کا احساس ہوا۔ یار، روٹی تو کھا لی، اب چلنا چاہیے۔ کہاں چلیں؟ لالی نے پوچھا۔ آگے چلتے ہیں، سڑک کا رستہ ٹھیک رہے گا۔ لالی نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ سڑک کا رستہ ٹھیک نہیں رہے گا، آگے خطرہ ہے، یہ ٹھکانا ابھی چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہنے کے بعد بولا، یار روٹی کا تو بندوبست ہو گیا، پانی کا بھی راشن رکھنا ہوگا۔ لالی کار کے ڈھانچے کی جانب چل دیا۔ رحیم داد بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ڈھانچے کے قریب ابھی تک جلے ہوئے گوشت کی بو پھیلی تھی۔ یہ بو اس قدر تیز اور ہولناک تھی کہ رحیم داد دور ہی ٹھہر گیا۔ لالی چند قدم آگے بڑھا، پر پھر وہ بھی ٹھہر گیا۔ ڈھانچے میں اسے اپنے کام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس نے ڈھانچے کے ادھر ادھر جھک کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر ایک چمکتا ہوا ڈبہ نظر آیا۔ لالی کو اسی کی تلاش تھی۔ یہ پانی ڈالنے والا ڈبہ تھا۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر ڈبہ اٹھا لیا اور رحیم داد کو دے دیا۔ لے یار، اپنا تو کام بن گیا، اس میں پانی بھر لے، کئی دن چلے گا۔ رحیم داد نے ڈبہ سنبھالا اور ٹوبے کی جانب چل دیا۔ اس نے ڈبہ اندر اور باہر سے کئی بار دھویا، پانی بھر کر اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا۔ پانی سے بھرا ہوا ٹین کا ڈبہ خاصا وزنی تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ٹوکری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا لالی کے پاس پہنچا۔ وہ ڈھانچے سے ہٹ کر کوئی 20 قدم دور ایک تودے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے سامنے زمین پر ایک آدمی پڑا تھا۔ رحیم داد نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ آدمی کا چہرہ اور بال
خاک سے لتھڑے ہوئے تھے۔ دانا ہاتھ کونی کے پاس سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا تھا۔ وہ سفید بش شرٹ اور گہری نیلی پتلون پہنے ہوئے تھا۔ پیروں پر سیاہ جوتے تھے۔ اجلی چاندنی میں ہر ایک چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ وضع قطع سے وہ سرکاری افسر لگتا تھا۔ رحیم داد نے آہستہ سے کہا، مر گیا؟ لالی نے پلٹ کر رحیم داد کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر جھک کر زمین پر پڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ سے گھڑی اتاری اور اپنی کلائی پر باندھ دی۔ پھر اس کے پیروں سے جلدی جلدی جوتے اتارنے لگا۔ اس کے بعد اس نے پتلون کے بٹن کھولے اور دونوں پانچے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ پتلون اتر کر لالی کے ہاتھ میں آ گئی۔ لالی نے فوراً پتلون کی جیبیں ٹٹولی۔ پچھلی جیب سے چمڑے کا بٹوا نکلا۔ لالی نے بٹوا کھول کر اندر نظر ڈالی۔ بٹوے میں نوٹ تھے۔ اس نے ٹوبے کی جانب اچھال دیا بٹوے کو اور نوٹ جیب میں رکھ لیے۔ جب وہ بش شرٹ اتارنے لگا تو لاش میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ رحیم داد چیخا، ابھی زندہ ہے؟ لالی نے گھوم کر اس کی جانب قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ ڈپٹ کر بولا، چپ کر کے کھڑا رہ۔ اس نے بش شرٹ اس طرح اتاری جیسے کسائی بکرے کی کھال اتارتا ہے۔ پھر بنیان اور انڈر ویئر بھی اتارے۔ بنیان اور انڈر ویئر خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بش شرٹ پر بھی خون کے دھبے تھے، مگر وہ اتنے بڑے نہیں تھے۔ زخمی آدمی کے جسم میں دوبارہ حرکت نہیں ہوئی۔ اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے خون بہنے کی وجہ سے زمین پر سیاہ دھبا بن گیا تھا۔ لالی نے سارے کپڑے لپیٹے اور ٹوبے کی جانب چل دیا۔ اس نے سب سے پہلے بش شرٹ پانی میں ڈال کر دھوئی، بنیان اور انڈر ویئر کو ایک طرف پھینک دیا۔ لالی نے پتلون الٹ پلٹ کر دیکھی، اس پر بھی خون کے دھبے تھے۔ وہ پتلون دھونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اوپر سڑک سے آہٹ سنائی دی۔ لالی اور رحیم داد نے اس طرف دیکھا۔ یہ سڑک پر کسی گاڑی کے دوڑنے کی آواز تھی۔ دونوں کو خطرے کا احساس ہوا۔ لالی نے کپڑے سمیٹ کر بغل میں دبا لیے اور رحیم داد کے ہاتھ سے ٹوکری لے لی۔ دونوں آگے پیچھے تیزی سے ٹیلوں کی جانب دوڑے، لیکن وہ ٹیلوں پر چڑھنے بھی نہ پائے تھے کہ بریک لگنے کی تیز آواز ابھری۔ یہ ٹرک تھا اور پل پر ٹھہر گیا تھا۔ دونوں نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹرک ڈرائیور دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ٹرک سے باہر آیا۔ دونوں پل کے قریب کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگے۔ ذرا ہی دیر بعد دونوں آگے پیچھے ڈھلان سے نیچے اترنے لگے۔ رحیم داد اور لالی نے انہیں نشیب میں اترتے دیکھا تو ایک ابھرے ہوئے اونچے تودے کی آڑ میں دبک گئے، مگر یہ جگہ غیر محفوظ تھی۔ چاند پوری تابانی کے ساتھ ان کے سروں پر چمک رہا تھا۔ اجلی چاندنی میں ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے قریب زیادہ تر گھنی جھاڑی بھی خاصی دور اور بلندی پر تھی۔ جھاڑی تک پہنچنے کی کوشش کرتے تو دونوں دور ہی سے نظر آ جاتے۔ آنے والے رفتہ رفتہ قریب آ رہے تھے۔ وہ نیچے پہنچ کر پہلے ٹوٹی ہوئی کار کا جائزہ لینے لگے، پھر وہ ڈھانچے کے پاس گئے، لیکن انہوں نے ڈھانچے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ ادھر ادھر چپ کر دیکھتے رہے۔ انہوں نے ڈھانچے کے نیچے دبی ہوئی لاش کو بھی دیکھا۔ چند منٹ تک وہ ڈھانچے کے آس پاس منڈلاتے رہے۔ ایک بار تو وہ اس تودے کے بہت قریب پہنچ گئے جس کے عقب میں رحیم داد اور لالی بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں ان کی طرف چپ چاپ دیکھتے رہے۔ لالی نے چاقو کھول لیا تھا اور آنے والے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکس تھا۔ رحیم داد نے بھی ایک پتھر ہاتھ میں لے لیا تھا، لیکن آنے والے زیادہ دیر نہیں ٹھہرے۔ انہوں نے جلی ہوئی کار سے ٹوٹ کر علیحدہ ہونے والے دونوں پہیے اٹھائے اور آہستہ آہستہ چڑھائی پر چڑھنے لگے۔ رحیم داد اور لالی دونوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے بلندی کی جانب جانے لگے۔ جب گھنی جھاڑی کے عقب میں پہنچ گئے تو انہوں نے پل کی جانب دیکھا۔ ٹرک ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ ٹرک کے سٹارٹ ہونے اور آگے جانے کا انتظار کرنے لگے، مگر ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا۔ ذرا ہی دیر بعد دونوں پھر نشیب میں اترنے لگے۔ وہ سیدھے ڈھانچے کے پاس گئے، اس میں جڑے ہوئے پہیے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ لالی اور رحیم داد بلندی سے انہیں پوری طرح دیکھ رہے تھے۔ اب وہ اس جگہ ٹھہرنے کے بجائے جلد از جلد غار تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن جھاڑی سے نکل کر آگے جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ خاموش بیٹھے دونوں کو دیکھتے رہے۔ خاصی دیر ہو گئی۔ چاند آہستہ آہستہ مغرب میں اترتا جا رہا تھا۔ سائے طویل ہو گئے تھے۔ چاند غروب ہو جانے کے بعد اندھیرے میں چلنا اور غار تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ ان کی بے چینی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں ادھر ادھر کھسکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چاند جب مغربی افق پر پہنچا
اور ڈبوں کے نشیب میں اندھیرا پھیلنے لگا تو لالی بے چین ہو گیا۔ اس نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ ڈھانچے کی جانب پھینکا۔ پتھر کار کے آہنی ڈھانچے سے ٹکرایا۔ سناٹے میں ٹن سے آواز پیدا ہوئی۔ ڈھانچے پر جھکے ہوئے دونوں آدمی فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس میں سے ایک پل کی جانب سرپٹ بھاگا، دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ دونوں تیزی سے چڑھائی عبور کر کے پل پر پہنچ گئے اور ٹرک پر سوار ہو گئے۔ فوراً ہی انجن کا شور خاموشی میں ابھرا۔ ٹرک سٹارٹ ہوا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ٹرک کے جانے کے بعد لالی ٹھٹکا مار کر ہنسا۔ رحیم داد بھی مسکرانے لگا۔ لالی نے اس کی پیٹھ پر بے تکلفی سے تھپ مارا۔ کہا استاد کیسی رہی ترکیب نمبر 14؟ وہ فوراً کھڑا ہوا۔ اس نے چاقو بند کیا، ٹوکری اٹھائی اور کپڑے بغل میں دبا لیے۔ دونوں سنبھل سنبھل کر ٹیلوں پر چڑھنے لگے۔ رحیم داد ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ٹین کا ڈبہ اٹھائے لالی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ دونوں غار کے قریب پہنچے تو اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ رحیم داد بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ پانی کا ڈبہ کونے میں رکھ کر لیٹ گیا، لیکن لالی ٹوکری اور بغل میں دبے ہوئے کپڑے رکھنے کے بعد بھی نہیں لیٹا۔ اس نے گیلی بش شرٹ اٹھائی، جھٹکا دے کر پانی جھاڑا اور غار کے دہانے پر پہنچا۔ بش شرٹ ایک تودے پر پھیلا دی اور اس کے کناروں پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے تاکہ تیز ہوا سے اڑ نہ جائے۔ ہوا سیٹیاں بجاتی ٹیلوں اور ڈبوں کے درمیان گزر رہی تھی۔ چاند بہت دور ایک اونچے ڈبے کے نیچے آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ دل آویز منظر تھا۔ لالی کھوئی کھوئی نظروں سے چاند کی الوداعی روشنی دیکھتا رہا۔ چاند ڈوب گیا، ٹیلے اور ڈبے رات کی تاریکی میں ڈوب گئے۔ لالی مڑا اور سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا ہوا غار کے اندر چلا گیا۔ لالی اور رحیم داد کے پاس اب صرف بسکٹوں کا ایک پیکٹ رہ گیا تھا۔ اس میں سے بھی 2-4 بسکٹ شام کو وہ کھا چکے تھے۔ ڈبہ بھی پانی سے قریب قریب خالی ہو چکا تھا۔ وہ ڈبے سے منہ لگا کر گھونٹ گھونٹ پانی پیتے۔ اگر کوئی زیادہ پانی پینے کی کوشش کرتا تو دوسرا جج ڈبہ اس کے ہاتھ سے چھین لیتا۔ دوپہر کو دھوپ تیز ہو جاتی، بنجر اور پتھریلے ٹیلے گرمی سے دہکنے لگتے۔ دونوں کو بار بار پیاس لگتی۔ شروع میں تو وہ اطمینان سے پانی پیتے رہے، مگر جب ڈبے میں پانی چوتھائی سے بھی کم رہ گیا تو دونوں کی خود غرضی بیدار ہو گئی۔ وہ پانی پیتے وقت ایک دوسرے کو ٹوکتے، غصے سے گھورتے، زیادہ جھنجھلاتے تو چینا چپٹی بھی شروع کر دیتے۔ لالی ہر بار زیادتی کرتا، رحیم داد ٹوکتا اور غصے سے بڑبڑاتا تو لالی بے غیرتی سے دانت نکال کر کھسیانی ہنسنے لگتا۔ اس شام انہوں نے 2 بسکٹ کھائے اور ایک ایک گھونٹ پانی پیا۔ آپس میں یہ سمجھوتا ہوا کہ صبح تک نہ کوئی بسکٹ کھائے گا اور نہ پانی پیے گا۔ اس سمجھوتے پر سختی سے عمل کرنے کا عہد کر کے دونوں سو گئے۔ رات کے رحیم داد کی آنکھ کھل گئی۔ اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش لیٹا بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا، لیکن جب قرار نہ آیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لالی گہری نیند سو رہا تھا۔ باہر اجلی چاندنی تھی۔ رحیم داد آہستہ سے غار سے باہر نکلا اور اس کے دہانے پر کھڑا ہو کر چاندنی میں ڈوبتے ہوئے ٹیلوں اور ڈبوں کو دیکھتا رہا۔ وہ کئی منٹ تک خاموش رہا۔ اس عرصے میں لالی نے نہ کروٹ بدلی نہ ہی جسم کو حرکت دی، بے خبر سوتا رہا۔ رحیم داد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے غار کے اندر آ گیا، ٹٹول کر بسکٹ کا پیکٹ اٹھایا اور آہستہ آہستہ بسکٹ کھانے لگا۔ اس نے ایک بسکٹ ختم کیا، ٹین کا ڈبہ اٹھایا، اس کا ڈھکنا کھولا اور جیسے ہی گردن اونچی کی پانی پینے کے لیے، اچانک کسی نے اس کی گردن دبوچ لی۔ یہ لالی تھا اور اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ لمحے بھر خاموش رہ کر وہ غصے سے ڈھاڑا، اوے کنجر، یہ 420؟ رحیم داد کھسیانہ ہو کر بولا۔ یار میری گردن تو چھوڑ۔ لالی نے زور سے دھکا دیا۔ رحیم داد لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ اس کا سر غار کی پتھریلی دیوار کے ساتھ کھٹاک ٹکرایا۔ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا، چند لمحے خاموش پڑا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پانی کا ڈبہ اٹھایا اور غار سے باہر پھینک دیا۔ بسکٹوں کا پیکٹ بھی اٹھا کر غصے سے باہر پھینک دیا اور غضبناک ہو کر بولا، لے جا، سب کچھ لے جا، میں نے کچھ نہیں لینا۔ لالی اس حرکت پر اور جھنجھلایا، دانت پیس کر رحیم داد پر چپٹا اور گونسوں اور لاتوں سے اس کی مرمت کرنے لگا۔ رحیم داد کچھ دیر تو خاموشی سے پٹتا رہا، پھر چھپاک سے اٹھ کھڑا ہوا۔
گردن جھکا کر اس نے لالی کے منہ پر زور سے ٹکر ماری۔ چوٹ کراری آئی تھی، لالی کا جبڑا ہل گیا تھا، وہ تکلیف سے بلبلا رہا تھا۔ رحیم داد بھی پسپا نہ ہوا، دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ لالی کو جلدی اندازہ ہو گیا کہ رحیم داد اس قدر کمزور نہیں ہے جتنا وہ سمجھتا ہے، کہ ہاتھ پیروں میں خاصا زور تھا۔ ایک بار اس نے زور لگا کر لالی کو گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ لالی بے بس ہو گیا، وہ ذرا دیر تک زمین پر بے بس پڑا رہا اور ادھر ادھر گردن ہلاتا رہا اور رحیم داد تابڑ توڑ مکے لگاتا رہا۔ آخر لالی نے ہاتھ بڑھا کر رحیم داد کا منہ دبوچ لیا اور پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ رحیم داد کا سر زور سے پتھریلی دیوار سے دوبارہ ٹکرایا اور وہ کراہتا ہوا وہیں گر گیا۔ لالی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رحیم داد دیوار کے پاس پڑا ہوا تھا۔ لالی خاموشی سے بیٹھا اسے گھورتا رہا اور ہونٹوں میں رستا ہوا خون بار بار پونچھتا رہا۔ وہ کھسکتا ہوا رحیم داد کے پاس گیا۔ رحیم داد آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا اور رک رک کر سانسیں بھر رہا تھا۔ لالی نے آہستہ سی جھنجھوڑا مگر وہ وہیں پڑا تھا۔ لالی نے کئی بار جھنجھوڑا لیکن رحیم داد نے نہ آنکھ کھولی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ لالی کا سارا غصہ جھاگ کی مانت بیٹھ گیا، وہ پریشان ہو گیا اور رحیم داد کی پیشانی اور کنٹپیوں کو ہولے ہولے سہلانے لگا۔ بہت دیر بعد رحیم داد نے آنکھ کھولی، اس کے سر میں ابھی تک درد تھا۔ اس نے دیکھا لالی اس کے سرانے بیٹھا ہے۔ رحیم داد نے کروٹ بدلی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ لالی نے پیار سے ڈانٹا، لیٹا رہے، طبیعت کیسی ہے؟ رحیم داد نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے لیٹا رہا۔ لالی نے پوچھا، بولتا کیوں نہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس دفعہ بھی رحیم داد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لالی نے نرم لہجے میں کہا، یار زیادتی ہوگی، معاف کر دے، یہ غصہ بہت حرام کی چیز ہے۔ اس نے رحیم داد کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، لے اب تو پیارے اٹھ جا۔ رحیم داد اٹھ کر بیٹھ گیا مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ لالی چپ چاپ اٹھا اور غار سے باہر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد آیا، اس نے بسکٹوں کا پیکٹ اور پانی کا ڈبہ رحیم داد کے سامنے رکھ دیا۔ سارے بسکٹ کھا لے، پانی بھی سارا پی لے، میری پرواہ نہ کر، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ اس نے ایک بسکٹ اٹھایا، رحیم داد کے ہونٹوں سے لگایا، لے اب تو کھا لے، زیادہ نخرے ٹھیک نہیں ہوتے۔ رحیم داد نے اس کا ہاتھ چٹکتے ہوئے بیزاری سے کہا، میں نے کچھ نہیں کھانا۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور آہستہ آہستہ سسکیاں بھرنے لگا۔ کندھا تھپکتے ہوئے کہا، تو زنانیوں کی طرح ٹسوئے بہانے لگا، یار اس میں رونے کی کون سی گل ہے؟ رحیم داد نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھا سسکیاں بھرتا رہا۔ لالی نے پانی کا ڈبہ اٹھایا اور رحیم داد کے سامنے کر دیا، لے گھونٹ بھر پانی پی لے۔ لالی مجھے تنگ نہ کر، جی بھر کر رونے دے، مگر تو رو کیوں رہا ہے؟ رحیم داد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اٹھا اور غار کے باہر جانے لگا۔ لالی اسے باہر جاتے دیکھ کر بولا، کہاں جا رہا ہے؟ جیل۔ رحیم داد نے اس کا جواب دیا۔ لالی اس کی جانب لپکا اور ہاتھ پکڑ کر بولا، تیرا مغز جل گیا ہے؟ رحیم داد نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، مجھے جانے دے لالی، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، ایسی زندگی سے تو جیل اچھی ہے۔ لالی بے تکلفی سے ہنسنے لگا، اتنی جلدی گھبرا گیا؟ یار چند روز کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رحیم داد بیزاری سے بولا، مجھے نہ روک، میں تیرے راستے نہیں چل سکتا، میرے نصیب میں جتنے دن کی جیل لکھی ہے کاٹ لوں گا، مگر اب تو دگنی کاٹنی پڑے گی، مشقت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، قید تنہائی بھی ہوگی، جیل سے بھاگنا ماحول نہیں ہے، کیا سمجھا؟ سب کچھ سمجھ گیا، مگر اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ لالی نے ہلکا سا کہکا بلند کیا، میرے ساتھ بھی نہیں رہے گا جانے من، یہ بے وفائی؟ وہ لمحے بھر کے لیے رک کر بولا، مگر میں تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گا، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، لے اب تو مان جا۔ لالی نے رحیم داد کا بازو پکڑا اور کھینچ کر اندر لے آیا۔ رحیم داد خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا، لالی بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ لالی نے اس سے کہا، اب آرام نال گل بات ہوگی، بول کیا کہتا ہے؟ گل یہی ہے لالی، مجھے یہ زندگی پسند نہیں۔ لالی نے جواب دیا، تو کیا مجھے چنگی لگتی ہے؟ ایک دم واہیات ہے، پر اب میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتا، یہ سوچ اس طرح کب تک کام چلے گا؟ رحیم داد نے کہا، ٹھیک کہہ رہا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور چھیتی کرنا پڑے گا۔ لالی ذرا دیر تک خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا،
تیار ہو جا، ابھی تو رات رہتی ہے، چاندنی بھی ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، بسکٹ کھا کر پانی پی لے، دیکھ انکار نہ کرنا۔ رحیم داد کچھ کہے بغیر پیکٹ سے بسکٹ نکال کر کھانے لگا۔ وہ بسکٹ کھاتا رہا اور لالی اپنی جیل کی وردی اتارنے لگا۔ وردی اتار کر اس نے پتلون پہنی۔ پتلون ذرا تنگ تھی، البتہ بش شرٹ اس کے جسم پر ٹھیک رہی، لیکن جوتے ڈھیلے تھے۔ لالی نے جیل کا کرتا پھاڑا، اس کی دجیاں بھر کر جوتے میں ڈالی اور پھر وہ پہن لی۔ جب وہ کپڑے بدل چکا تو ہنس کر بولا، کیسا لگ رہا ہوں؟ بالکل صاحب بہادر لگ رہا ہے۔ رحیم داد نے جواب دیا، پرواہ نہ کر، تجھے بھی صاحب بہادر بنا دوں گا۔ لالی نے جیب سے نوٹ نکالے، انہیں فضا میں لہرایا۔ 140 سے اوپر ہیں۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے افسردہ ہو گیا، پتہ نہیں مرنے والا کون تھا، چنگائی بندہ تھا۔ اپنے لیے تو پتلون کی جیب میں یہ روپیے چھوڑ گیا، کام بن گیا، اوپر سے راشن پانی کا بندوبست بھی ہو گیا۔ یار میں کہتا ہوں اس روز روٹی نہ ملتی تو کیا ہوتا، ذرا سوچ کیا ہوتا۔ رحیم داد نے بسکٹ کا پیکٹ لالی کی طرف بڑھا دیا اور بار بار انکار کے باوجود اصرار کر کے بچے ہوئے بسکٹ اسے کھلا دیے، مگر جب لالی نے پانی پینے کے لیے ڈبہ اٹھا کر منہ سے لگایا تو مشکل سے چند قطرے نکلے۔ سخت کوفت ہوئی، بسکٹ کھانے سے گلا خشک پڑ گیا تھا، پیاس اچانک بڑھ گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی جیل کی وردی بھاری پتھر کے نیچے چھپائی، ٹین کا ڈبہ اٹھا کر دور پھینکا اور رحیم داد کی ہمراہ غار سے نکل کر ناہموار ٹیلوں پر چڑھنے لگا۔ دونوں ایک بار پھر نشیب میں اترتے جا رہے تھے۔ سامنے چاندنی میں جھلکتا ہوا ٹوبہ تھا، آگے پل تھا اور سڑک ویران تھی۔ ٹوبے کے پاس پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ حادثے میں ہلاک ہونے والی لاشیں اٹھائی جا چکی ہیں، البتہ کار کا جلا ہوا ڈھانچہ بدستور اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر رہے تھے۔ اجلی چاندنی میں سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لالی اور رحیم داد نے جھک کر ٹوبے سے پانی پیا، منہ ہاتھ دھوئے اور تر و تازہ ہو کر آہستہ آہستہ چڑھائی پر چڑھنے لگے اور سیدھے پل پر پہنچ گئے۔ دونوں کچھ دیر پل پر خاموش کھڑے رہے اور سوچتے رہے کہ انہیں کس سمت جانا چاہیے، مگر یہ فیصلہ لالی ہی کر سکتا تھا۔ رحیم داد ایسے موقعوں پر خاموش ہی رہتا، جدھر لالی چلتا بغیر حیل و حجت کے اس کے پیچھے چل دیتا، لیکن لالی بھی اس وقت تذبذب میں مبتلا تھا۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے، یہ اندازہ تھا کہ کون سا رستہ ان دونوں کے لیے محفوظ رہے گا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند کی رنگت میں زردی آ گئی تھی، پاک پتن روڈ بالکل سنسان تھی۔ کئی منٹ گزر گئے، لالی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ اس نے رحیم داد سے مشورہ کیا، رحیمے، اپنا تو مغز کام نہیں کر رہا، تو بتا کدھر چلے؟ میں نے کیا ہے بتانا، جدھر کہے گا تیرے سنگ چل دوں گا، پر تینوں کہیں تو جانا ہی ہوگا، تیرا تو گھر بات بھی ہے تو تجھے بتا بھی چکا ہوں، گھر والی ہے، ایک چھوری ہے، 2 پوتے ہیں۔ چھوری مجھے بہت پیار کرتی ہے، یاد بھی بہت آتی ہے۔ رحیم داد اپنی بات کہتے کہتے غمزدہ ہو گیا، مگر میں اس کے پاس کیسے جا سکتا ہوں؟ گھر جانے کے سارے راستے تو میں نے خود ہی بند کر دیے۔ یار تیرا تو پورا ٹبر ہے، میں نے یہ تو جھنجھٹ تو پالا ہی نہیں، تیری طرح ہی کچھ یار دوست ہیں، انہی کے ساتھ گزرتی ہے۔ لالی نے جواب دیا۔ یار دوستوں کے ذکر پر لالی کو شادو یاد آ گیا۔ اس کا بہت اچھا دوست تھا، عرصہ ہوا وہ بھی اس کی طرح جرائم پیشہ تھا، چوری اور رہزنی کرتا، کبھی اکیلے کبھی لالی کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ مل کے۔ ان کا باقاعدہ گروہ بن گیا تھا۔ لالی بھی شادو کے ساتھ گروہ میں شامل تھا۔ انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا، بے جگری سے ڈاکے ڈالتے، خوب کل چھڑے اڑاتے، مگر ایک تانگے والی کی مخبری پر پکڑے گئے، مقدمہ چلا، سزائیں ہوئی، جیل سے نکل کر وہ گروہ تتر بتر ہو گیا۔ شادو نے جیل کاٹنے کے بعد ایسی توبہ کی کہ پھر ادھر کا رخ نہ کیا، لیکن پولیس والے اسے برابر پریشان کرتے تھے۔ علاقے میں چوری ڈاکہ زنی کی کوئی واردات بھی ہوتی تو اسے ضرور تھانے میں بلایا جاتا، پوچھ گچھ ہوتی، ڈرایا دھمکایا جاتا۔ اب شادو لائل پول میں رہتا تھا اور سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ اس نے شادی بھی کر لی تھی، 2 بچوں کا باپ بھی بن چکا تھا۔ لالی اس سے برسوں نہ ملتا، مگر جب بھی ملتا وہ ہمیشہ لالی کے ساتھ محبت سے پیش آتا۔ ایک بار لالی ڈاکے کی ایک واردات کے بعد 2 ہفتے شادو کے گھر میں روپوش رہا۔ حالانکہ اس کی بیوی گھر میں لالی کے رہنے پر خوش نہیں تھی۔
ہر وقت کڑ ہوتی۔ شادو کبھی اسے پیار سے سمجھاتا، کبھی ناراض ہوتا، آئے دن جھگڑا رہتا، لیکن شادو کی آنکھوں میں کبھی میل نہ آیا۔ وہ لالی کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ لالی پل پر کھڑا شادو کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ کسی نہ کسی طرح شادو کے پاس لاہل پور پہنچ جانا چاہتا تھا۔ لاہل پور جانے کے لیے لالی کے اڈے یا ریلوے اسٹیشن تک پہنچنا ضروری تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جیل سے فرار ہوئے اتنے دن ضرور ہو چکے ہیں کہ پولیس نے رستوں سے ناکہ بندی اور اسٹیشنوں کی نگرانی ختم کر دی ہوگی۔ لیکن سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ لباس تبدیل کرنے کے بعد لالی تو ہر جگہ پہنچ سکتا تھا، مگر رحیم داد کی جیل کی وردی مسلسل خطرہ تھی۔ لالی کہیں جانے سے پہلے رحیم داد کو اس خطرناک وردی سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ صرف اسی صورت میں دونوں سفر کرنے کے قابل ہو سکتے تھے۔ لالی یہ کام جلد از جلد کرنا چاہتا تھا۔ رحیم داد بھی کچھ دیر بھولی بسری یادوں میں کھویا رہا، مگر جب لالی گمسم کھڑا رہا اور آگے نہ بڑھا تو رحیم داد نے ٹوکا، تو کس سوچ میں پڑ گیا؟ رات کم ہو رہ گئی ہے۔ لالی اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، پر تو کب تک یہاں کھڑا رہے گا؟ رحیم داد نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ کہیں تو چلنا ہے، یہاں اس طرح کھڑا رہنا بھی خطرناک ہے۔ لالی آگے بڑھا، رحیم داد اس کے ساتھ چل دیا۔ دونوں پاک پتن روڈ پر کچھ دور چلتے رہے، پھر نشیب میں اتر کر جنگلی جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی ایک پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ علاقہ بنجر اور ویران تھا، جگہ جگہ پھوک اور لانا کے پودوں کے جھنڈ تھے۔ دونوں مغرب کی سمت بڑھ رہے تھے۔ اب وہ پاک پتن روڈ سے بہت دور جا چکے تھے۔